حضرت مولانا عثمان قصوری صاحب تشریف لائے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے ان کو، تو اب ان سے درخواست ہے میری کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اسلام کا جواب تو دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو دوبارہ سلام کرتا ہوں، پھر جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قصور سے ایک لمبا سفر کر کے یہاں کی اس محفل میں پہنچا ہوں۔ خوبصورت انتظام ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک افسوس مجھے ہو رہا تھا، ابھی مجھ سے پہلے قاری عبدالصمد صاحب بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں، کئی ممالک میں انہوں نے تلاوت کی ہے، تو آپ لوگوں کو تو تعارف نہیں ہوگا۔ تو خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، لیکن مجمع میں سے میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی نے کہا ہوگا، لیکن ایک جو حق بنتا ہے تلاوت کلام پاک جس وقت کی جائے، جب قاری صاحب وقف کریں تو آپ پر یہ حق بنتا تھا کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اسی طرح جب نعت پڑھی جائے، اب میں نعت پڑھنے لگا ہوں، تو جب بھی کوئی شعر اچھا لگے آپ حضرات کیا کہیں گے؟ ذرا سارے مل کر کہیں، کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ آغاز کرتا ہوں میں بلا کسی تمہید کے درود پاک سے۔ یہ ویسے ہی بہت بابرکت محفل ہے، دستار فضیلت، آج بچوں کی دستار بندی ہے یہاں پہ، تو درود پاک میں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر، یہ محفل مزید بابرکت ہو جائے گی۔ تو سب حضرات پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ مجھے پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر؟ کون کون حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، کوئی زبان خالی نہ ہو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک بات کروں گا پھر پڑھوں گا میں، درود پاک کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں درود پاک کے فضائل، علماء سے، تبلیغی جماعت والوں سے۔ درود پاک یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس وقت اس کو کریں، جس وقت پڑھیں، یہ قبول ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، اللہ سے دعا اللہ ہماری درود پاک جس وقت پڑھیں گے یہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے سارے حضرات سے گزارش ہے مل کر میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و
سوچ رہا تھا کہ بچوں کو میں پیچھے بٹھاؤں گا، بڑے حضرات وہ آگے آئے تاکہ بڑوں کو، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، لیکن بچوں سے میں زیادہ خوش ہوں اس وقت جس محبت سے وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یار بڑوں سے بھی گزارش کروں گا، اور یقین کریے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے محبوب پر، تو اللہ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس لیے پھر کہوں گا ذرا اتنی محبت سے پڑھیں کہ درود پاک کی گونج پڑ جانی چاہیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کے بعد میں نعت شریف پڑھتا ہوں جس کا مجھے میزبان انہوں نے مجھے ابھی جاتے جاتے بھی کہا، خود وہ میرے خیال میں میزبان جا رہے ہیں، ان کو رخصت کرنے لگے، انہوں نے اس کلام کی فرمائش کی ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ اور خوبصورت نعت ہے، ہر نعت ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے دل کو لگتے ہیں، اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ سب نے نہیں کہا آمین، سارے کہتے ہیں۔ یہ ایسی محفل ہے، اس طرح کی محفلوں میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ معصوم ننھے منھے بچے بھی بیٹھے ہوئے، سفید ریش بزرگ بھی تشریف فرما ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، حرمین شریفین کی بار بار حاضری سے، سبز گنبد کے حوالے سے، مدینہ منورہ کے حوالے سے یہ کلام ہے۔ 2-3 شعر پڑھوں گا، ایمان تازہ ہوگا۔ ساؤنڈ والے بھائی ذرا ایک کو دیجیے گا اس کلام میں، خاص طور پر بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا چل رہا ہے، اللہ برکت دے گا۔ ہارا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہارا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، پر سبحان اللہ۔ میں نے ابھی تک آپ سے سبحان اللہ کا مطالبہ نہیں کہا کیا، درود شریف کا تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی، لیکن اس شعر پر میں کہوں گا جب یہ شعر پورا ہو، شاعر نے کیا ہی خوبصورت شعر لکھا، جب شعر پورا ہو تو حضور کی محبت میں، سبز گنبد کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا شعر ہے سنیے گا۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت
چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ گئے ہیں، اللہ وہاں بار بار لے جائے۔ جب بندہ مدینہ منورہ جاتا ہے اس وقت اس کی نظریں آتی ہیں مسجد نبی کے مینار نظر آتے ہیں، تو اس وقت یہ شعر آتا ہے کہ جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے اور سب گنبد پر جب نظر پڑتی ہے پھر تو بندہ عجیب ہی اس میں عجیب تصور میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے جو میں شعر میں بیان کرنے لگا ہوں، کیا ہے سنیے گا۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اور آج کی یہ حفاظ کے لیے سجائی گئی ہے، جس میں والدین بھی تشریف لائے ہیں۔ تو آخری شعر میں حفاظ اکرام کی شان میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کروں گا۔ آخری شعر میں کیا ہے سنیے گا۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ بچے بیٹھ جائیں، وہ بچے خاموش ہو جائیں۔ جی حضرات بتائیں کہ اور سنیں گے کلام؟ انشاءاللہ اور سنیں گے؟ انشاءاللہ۔ سب نہیں بول رہے، جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ میں نعت کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پنجابی کا کلام ہے، بس آپ نیچے رکھیں، بہت ہی خوبصورت نام۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، میں آپ سے نہیں کہوں گا اس شعر پر کہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن اگلا مصرع ایسا زبردست ہے کہ اگر آپ نے پوری توجہ سے سنا، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی۔ بولے شہباز صاحب اگر اس پر بھی آپ کے دل سے سبحان اللہ نہیں نکلی تو پھر نعت کا کوئی شعر سن کر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ کیا ہے سنیے گا، میں نے پہلا مصرع پڑھا ہے، ابھی دوسرا مصرع پڑھوں گا تو ایمان تازہ ہوگا۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے، سارے بولو حامی ساڈے آمینہ دے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو حضور کی شفاعت چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن سب کہیں گے تو انشاءاللہ جو کہے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ کل قیامت میں اس کو حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ میرے ساتھ مل کر میں آپ کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ کہنا ہے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہوں گے، حامی ساڈے آمینہ دے
جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے ہونگے جنت نوں جائے گی سواری آپ دی جنت وچ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جیڑے جیڑے پڑھ دے درود آپ تے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جیڑے جیڑے پڑھ دے درود آپ تے جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے آپو آپ ساریاں نوں پئی ہوے گی مولانا اوپر تشریف لے آئے اوپر تشریف لائے خوبصورت شعر میں پڑھنے لگا تھا علماء اکرام تشریف لائے ان کے اکرام میں رک گیا میں نے پہلا مصرع اس شعر کا پڑھ دیا کہ آپو آپ سارے انو پئی ہوے گی نفس نفسی کا عالم ہوگا اللہ اکبر انبیاء بھی پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یا ربی امتی امتی ہمیں کسی بھی موقع پر نہیں بھولے سنی گا حضرات خوبصورت شعر اور شعر آپ کے دل میں اتر جائے آپ کے دل سے سوال نہ نکلنے چاہیے آپو آپ سارے انو پئی ہوے گی آپو آپ سارے انو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے آپ ہی نہیں بولنا یہ سنتی ہیں میں نے حمد بھی پڑھی اور نعتیں بھی دو پڑھی آپ کے سامنے اب آخر میں نبی کے یاروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں کیونکہ نبی کے یاروں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سب نہیں بول رہے جو کہتے ہیں ہونا چاہیے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے میں ایک خوبصورت کلام آخر میں صحابہ کی شان میں سناؤں گا اور پھر آپ سے اجازت صاحب ادھر آ جائیں سنی گا صحابہ کے دیوانوں جو ہم مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے کہیں بے شک ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ ستارے صحابہ دشمن تھے ہزاروں میں یہ تھے 313 جن کو سمجھ آگے وہ کہہ دیں سبحان اللہ
جنگ بدر اس کو سامنے رکھیں اور شعر سنیں، کیا شان تھی صحابہ کی. اللہ اکبر. دشمن ہزاروں میں یہ تین سو تیرا، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے صحابہ، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے صحابہ. آقا ہے اگر چاند ستارے صحابہ، اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں. کہیں بے شک، ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک. اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں. رحمت کے سمندر کے کنارے صحابہ، رحمت کے سمندر کے کنارے صحابہ. صدیق ہو فاروق ہو عثمان و علی ہو، صدیق ہو فاروق ہو عثمان و علی ہو، سرکار کی سیرت کے سپارے صحابہ، سرکار کی سیرت کے سپارے صحابہ. آخر میں کوئی زبان خاموش نہ ہو اور کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو. میں کہوں گا نا آقا ہے اگر چاند تو سب نے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ستارے ہیں صحابہ. آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ.